میرا نام نیلم ہے اور میری یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی ابو اور 2 چھوٹے بھائی بہن تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی، روز اسکول اور اسکول سے گھر۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں موبائل فون عام نہ تھے۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی، اس کا نام مینا تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اسکول بھی لایا کرتی تھی۔ وہ بہت ہوشیار تھی، آج تک ٹیچرز کو پتہ نہ لگ سکا تھا۔ میں اور مینا کبھی پانی پینے کے بہانے سے یا کبھی بریک میں پچھلی طرف کا رخ کرتے اور ٹینکی کے ساتھ لگ کر موبائل فون استعمال کیا کرتے۔ اس مفلسی اور ادھوری خواہشات سے بھری اس زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے بہار کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مینا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل بھی کرتا ہے موبائل فون لینے کا، تو وہ مسکرا دی پر کچھ نہ بولی۔ یوں ہی زندگی کٹتی رہی۔ 2 ہفتے بعد مینا نے مجھ سے کہا کہ بلال میرا کزن ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک بار تم اس سے مل کر اس کی بات سن لو۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں بھول کر بھی کبھی یہ سوچ ذہن میں نہ لا سکتی تھی جس میں بنا کسی جائز رشتے کے ایک غیر مرد سے خود کو جڑتا ہوا پاؤں۔ اس کی اس بات پر میں نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی ہمارے لیے۔ خیر، رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر آ لیٹی۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک میں دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب رہتے۔ لیٹے لیٹے ایک بار پھر مجھے مینا کی بات یاد آ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا۔ یہ بات پوری طرح میرے حواسوں پر سوار تھی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی میں۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے آ بیٹھی۔ امی پراٹھے بنا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا صرف 3 ہی روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم تینوں کو بنا دیا تھا۔ میرے بھائی اس بات سے بے خبر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور میں یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ کیوں بیٹا، تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لو۔ امی بولی مگر میں منع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے 3 ماہ کی اسکول فیس باقی تھی اور ہماری پرنسپل نہایت بد زبان اور بد لحاظ تھی۔ 1 ہفتے سے وہ روز مجھے کلاس روم میں آ کر وارن کر رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم کہ آج میڈم کو کیا جواب دوں گی، گھر سے اسکول کی طرف نکل گئی۔ امی سے روز کہتی تھی اور امی کا یہی جواب ہوتا تھا، بیٹا کل دے دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آج بھی ان کے پاس کوئی پیسے نہ تھے، تبھی چپ چاپ اسکول آ گئی۔ اور آج بھی یاد ہے کہ اس دن فیس نہ دینے پر میڈم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور خوب مارا۔ میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا، کل فیس کے ساتھ آنا ورنہ مت آنا۔ پیپرز ہونے والے تھے، پورا سال برباد ہو جاتا۔ مینا نے مجھے تسلی وغیرہ تو دی مگر میں سچ جانتی تھی۔ امی کو بتایا تو امی کیا کر سکتی تھیں؟ وہ رونے لگی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے، شراب نوشی کی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ہم سے ہمارے مسئلے اور ضروریات پوچھتے تک نہ تھے۔ پہلے تو وہ نوکری بھی نہ کرتے تھے، پھر ان کے ایک دوست نے کسی طرح سمجھا بجھا کر نوکری پر لگوا دیا۔ ان کی تنخواہ وہ بس خود ہی پر خرچ کرتے، کبھی تو امی کی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے لیا کرتے۔ آج جب ابو گھر آئے، میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ شراب پی کے آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیس کے پیسے مانگے تو وہ جوتا اٹھا کر مجھ پر برس پڑے، اور جب تھک چکے تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی اور اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا سوگ منانے لگی۔ 2 دن بعد مینا میرے گھر آئی اور بولی، تمہاری فیس میں نے دے دی ہے، کل سے تم اسکول آ جانا۔ میں اس وقت اس کی بہت شکر گزار ہوئی اور امی بھی۔ امی نے اس کو جلد ہی پیسے لوٹا دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں پھر سے اسکول جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی، ہمیشہ سے بس پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آج جب اسکول کی چھٹی پر ہم لوگ نکلے تو اسکول کے باہر ایک لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کو چل دی۔ بتاتی چلوں،
مینا اور میں واپسی پر الگ الگ جاتے تھے۔ وہ لڑکا میرا پیچھا کرنے لگا۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ ویرانہ شروع ہو چکا تھا۔ سحر دوپہر کا وقت تھا۔ آس پاس کوئی بندہ نہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، جس پر اس نوجوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، سنیے۔ میں رکنے کی جگہ تیزی سے چلنے لگی۔ دیکھیے میری بات سنیے، میں بلال ہوں، مینا میرے چاچو کی بیٹی ہے، سنیے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسے میری معصومیت پر اس کو بے حد پیار آ رہا ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش میں آئی۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا، جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں خود کو میل سی تصور کرنے لگی، جیسے اس کے چھونے سے میں میلی ہو گئی ہوں۔ گھر آ کر بستہ پھینکا، ٹنکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو روز کا معمول تھا، برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی، جس پر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا، اور پھر اس نے میرا پیچھا نہ کیا۔ شب و روز سکون سے گزرنے لگے کہ ایک دن مینا نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی، یہ بتا کر کہ میری پوری فیس مینا نے نہیں بلکہ بلال نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا تاکہ میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ جان کر مجھے اچھا نہ لگا، اور اس دن میں بہت روئی تھی کہ باپ کے زندہ ہوتے بھی آج مجھے کسی غیر کی بھیک پر پلنا پڑ رہا ہے۔ مگر وہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے آیا تھا، لیکن میں ایک بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا نہ کرتا، اور نہ ہی اس دن کے بعد سے میں نے اس کی شکل دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کمی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ میں خود کو کوستی بھی، مگر ان دنوں خود پر بس نہ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب تو مجھے باقاعدہ اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، الفاظ، وہ پیار کا اظہار میرے کانوں میں گونجتا، یوں لگتا جیسے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ اس کا دل توڑ دیا میں نے۔ میری اس محرومیوں سے بھری زندگی میں کوئی آیا تھا میرے پاس، میرے دکھ میں میرا ساتھ دینے، مدد کرنے۔ وہ غیر ہو کر بھی کوئی اپنا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب وہ پھر سے میری زندگی میں آیا۔ مینا نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا اور کہا، بلال تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں موبائل فون دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی۔ جس پر مینا نے کہا، پاگل، بس تم اس سے بلال سے بات کر لو۔ بتاتی چلوں، میں اپنے دل کی ہر بات مینا سے کہتی تھی۔ میں نے وہ فون لے کر بیگ میں ڈال لیا۔ یہ ٹچ موبائل کا دور نہ تھا، تب وہ فون اتنے عام نہ تھے۔ مینا نے اس فون پر SMS پیکج کروا دیا تھا اور بلال کا نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ دن تو گھر کے کام اور پڑھائی کرتے ہوئے گزر گیا، مگر رات بہت بھاری ہو چکی تھی۔ بار بار دھیان اس فون کی طرف چلا جاتا، مگر میں خود کو بہلانے لگتی۔ سب لوگ گھر میں سو چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر ایک نظر سب پر ڈالی اور سوچا، فون دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی اور فون اٹھا لائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ چادر میں گھس گئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ فون دیکھا تو اس میں ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بلال کا میسج تھا۔ نیلم، کیسی ہیں آپ؟ آپ مجھے غلط مت سمجھیے، میں ایک عزت دار گھر کا شریف لڑکا ہوں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، 3 سال ہے میرا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں آپ کو جیون ساتھی کے روپ میں تصور کرنے لگا ہوں۔ آپ ہاں کرتی ہیں تو والدہ کو بھیج دوں گا آپ کے گھر اور ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا لوں گا، مگر آپ کی رائے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اعتراض نہیں تو بس ہاں کا میسج کر دینا۔ آپ کا بلال۔ یہ ایک تفصیلی میسج تھا جس کو پڑھنے کے بعد
نہ جانے کیوں دل گدگدانے سا لگا۔ مجھے غصہ نہ آیا بلکہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ کو کیا بتاؤں بلال کہ پچھلے دنوں کس طرح آپ میرے دل میں بس چکے ہیں۔ ہیں کون جانتی تک نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں جو سچائی کی چمک ہے وہ یقین دلاتی ہے آپ کوئی اپنے ہیں، بہت اپنے۔ ایک بار غلطی کر دی، اب آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ میں جذبات میں بہہ کر اپنے دل کا سارا حال اس سے کہہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی غیر سے میں اس طرح کی بات کروں گی، مگر یہ محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ یہ سب کہہ کر مجھے ایک سکون سا ملا تھا اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا جواب آ گیا۔ میسج کی وائبریشن سے دل میں خوشی سے کچھ ہوا اور میں نے جلدی سے اس کا میسج کھولا۔ شکریہ میری محبت کو سمجھنے کے لیے۔ اب دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو تک نہ آنے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا، جس پر میں نے جواب میں لکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا جو آج میں کر رہی ہوں۔ برسوں بعد ایک سچی خوشی ملی ہے۔ جس پر اس کا میسج آیا، آئی لو یو۔ میں نے بھی بول دیا آئی لو یو ٹو، اور یہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم روز رات کو میسج پر بات کیا کرتے تھے۔ اس نے رشتہ بھیجنے کے لیے بہت بار اصرار کیا، مگر میں نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا اسکول ختم ہو جائے تب تک آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران مجھے بلال سے اس قدر محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کی خاطر 100 بار بھی مر سکتی تھی، اور اسی پاگل پن میں بہہ کر میں اس کے بے حد اصرار پر اپنی ہر حد پار کر چکی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس کی ناراضگی کی بھینٹ چڑھا چکی تھی۔ اب وہ مجھ سے حقیقت میں یہ گناہ کرنے کے لیے بضد تھا جو میں کبھی نہ چاہتی تھی، جس پر وہ مجھے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا تھا۔ میرے سامنے روتا، گڑ گڑاتا، مگر میں کوئی جواب نہ دیتی بلکہ اس کو پیار سے منانے لگتی، مگر وہ نہ سنتا۔ تب میں نے ہی ایک دن غصے میں آ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ میرے بس میں نہ تھا۔